السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہر مردانہ کمزوری کا علاج ویاگرا نہیں ہوتی، ایک ہی طرح کے معجون نہیں ہوتے، ایک ہی طرح کی دوائیاں نہیں ہوتی۔ یہ مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کی وجوہات اور ان کازز کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے آپ کو یہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر شوگر ہوتی ہے اور ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے، جس میں اعصاب ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرنے کی وجہ سے یہ آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری یا ED یہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کچھ پیشنٹ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ہائپر ٹینسو نیفروپیتھی یا ہائپر ٹینسو نیوروپیتھی کی وجہ سے ان میں یہ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو نیفروپیتھی کی وجہ سے گردوں کا زہریلا مادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ سے اور اعصاب کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اریکشن تناؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کاز کا پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ پیشنٹس کے اندر مردانہ ہارمون، جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس ہارمون کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نہ خواہش ڈیولپ ہوتی ہے، نہ ان کے اندر اریکشن آتی ہے، نہ تناؤ صحیح ہو پاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں ویسلز کی بیماری ہوتی ہیں۔ ویسلز ہم کہتے ہیں خون کی نالیاں۔ نفس کے اندر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، کچھ خون کی نالیاں ہیں جو کہ خون لے کے آتی ہیں، جس کو آرٹریز کہتی ہیں، اور کچھ ایسی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن کو وینز کہتے ہیں، وہ خون واپس لے کے جاتی ہیں۔ ان ویسلز میں پرابلم ہوتا ہے، یہ نالیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی ایسی انفیکشن ہوا ہے، بیماری ہوئی ہے، چوٹ لگی ہے، اور اس کو وینس لیکیج کہتے ہیں۔ یہ وینس لیکیج کی وجہ سے اریکشن اور تناؤ پوری طرح نہیں ڈیولپ ہو پاتا۔ چاہے ویاگرا بھی کھا لیں، ایفیکٹ نہیں ہوتا، چاہے معجون کی ڈبل ڈوزز لے لیں۔ اصل میں حکیموں نے بھی یہی اوور ڈوز ویاگرا ہی ڈالی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اسے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور دوسری کمپلیکیشنز بھی آتی ہیں۔ تو ایون یہ سلڈینافیل اور ویسلز کو ڈائلیٹ کرنے والی دوائیاں بھی اس پہ اثر نہیں کرتیں۔ تو وینس کے لیکیج کو اگر ہم نے اسیس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ایک ڈاپلر اسٹڈی ہم کرواتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاپلر اسٹڈی ہوتی ہے، اس میں ان ویسلز کو پہلے ڈائلیٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو ہم ٹیبلٹ کھلاتے ہیں یا ان کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ جب یہ ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، ڈاپلر اسٹڈی، اور یہ ریڈیالوجسٹ کرتا ہے۔ ہم اسپیشلسٹ ریڈیالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کیا ان کے اندر یہ آرٹریز اور وینز آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کے اندر پریشر ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کر رہی، کیا یہ وینس لیکیج تو نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری اگر کسی کو یہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، سب سے پہلے اس کی کاز ڈھونڈیں، وجہ ڈھونڈیں۔ اسی طریقے سے سائیکولوجیکل کاز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے، جب سٹریس ہارمون بڑھتا ہے تو سیکس ہارمون ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جب سٹریس ہارمون کم ہوتا ہے تو سیکس ہارمون بالکل صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو خوف میں، شرمندگی میں اور ذہنی دباؤ میں اریکشن نہیں ہو پائے گا، چاہے آپ 10 ویاگرا بھی کھا لیں، کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ ہم اسیس کرتے ہیں۔ اس میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، جو یورولوجسٹ، اینڈرولوجسٹ یا سیکسالوجسٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے پیشنٹ کی ہسٹری لیتا ہے، پھر اس کا معائنہ کرتا ہے کہ کیا اس کے آرگن میں پرابلم ہے، آرگینک کاز ہے یا ان آرگینک کاز ہے، کہ آرگن تو اس کا ٹھیک ہے لیکن اور کس وجہ سے اس میں اریکشن ڈیولپ نہیں ہو پاتی، ان کا اپنی وائف کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکشل ریلیشن صحیح نہیں ڈیولپ ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور جب وہ اس کی ساری ٹیسٹ کروانے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد، ایگزامینیشن کرنے کے بعد وہ اس کا کاز ڈھونڈ لیتا ہے، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ سے 100% رزلٹ ملتا ہے، اور ہمارے پیشنٹ موسٹلی 99.99% وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پرماننٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ ان کی دوائیاں بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کے لائف سٹائل چینج کرتے ہیں، ان کی ڈائٹری موڈیفیکیشن کرتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ دوسری بیماریاں ہیں، شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی اور ڈیزیز ہے، تو اس کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ان کی زندگی کے اوپر اور ان کی سیکشول ہیلتھ کے اوپر، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر نہ پڑے، اس کی ان کو ہم ہدایات دیتے ہیں، ورزش بتاتے ہیں، خوراکیں بتاتے ہیں، میڈیسن کی ڈوز ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، جس سے وہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایسے ہی نان ٹیکنیکل اور نان کوالیفائڈ لوگوں سے علاج کرانے سے بہتر ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس آئیں، تاکہ وہ آپ کو اسیس کرے، ایویلویٹ کرے، انویسٹیگیٹ کرے کہ آپ کا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے، تاکہ اس کے کاز کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ دیں جس سے آپ 100% ٹھیک ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔